پہ ایز اے فزیوتھراپسٹ کام کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور میجورٹی لوگ مجھے یہاں پہ نیچے کلینک میں دیکھ چکے ہوں گے ڈاکٹر علی کے ساتھ. سو سب سے پہلے تو تھینک یو آل کہ آپ لوگ اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمارے اس اویئرنیس سیشن کے لیے آئے اور آئی ایم کوائٹ شیور میجورٹی لوگ یہاں پہ ڈاکٹر وسیم کو سننے کے لیے آئے ہیں. اینڈ وی آر ویری تھینک فل کہ سر آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور آپ ادھر آئے. آئی تھنک ہم اس ایونٹ کو یا کسی بھی اسٹے فٹ کے ایونٹ کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک نذیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک ویلکم نوٹ اور اپنے جو پورا ان کی جو ہے اسٹرگل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نہ بتائیں تو پلیز. میں ابھی میرے پاس کوئی لکھی ہوئی تقریر تو نہیں ہے، میں بالکل فی البدی جو باتیں ہیں، جو دل کی باتیں ہیں، وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسٹے فٹ ہے یا فٹنس کا جو کام ہے، یہ مجھے دیکھ کے، کیونکہ میں کوئی باڈی بلڈر تو ہوں نہیں، تو آپ کا تو ایک شعبہ ہے اور آپ نے یہ کام الحمدللہ بڑی کامیابی سے یہاں تک پہنچایا. اور میں اس فیلڈ میں ڈائریکٹلی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ہم گزشتہ 3 سال سے کامیابی کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور یعنی اس کی مہربانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پہ صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور یعنی جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے اور آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے صحت کے مسائل بھی زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ تو نہیں، تقریباً 2 سال ہو گئے، پہلی دفعہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی لانچ پیڈ کے ایک ایونٹ کے اندر. تو انہوں نے ایک لفظ یوز کر لیا وہاں پہ کولیبریشن کا، کہ لوگ کولیبریٹ نہیں کرتے. تو میں نے اس لفظ کو پکڑ لیا وہاں پہ اور میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو تیار ہیں کولیبریٹ کرنے کے لیے. فیبرری 2019 کی بات، اس فیبرری کو، آنے والے فیبرری کو 2 سال ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں کسی نہ کسی حوالے سے کنیکٹڈ رہا، اور پھر آج آپ کے سامنے الحمدللہ میں اس کا کریڈٹ خاص طور پہ ڈاکٹر علی یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے اس کو مزید یعنی مہمیز لگائی اردو میں جیسے کہتے ہیں، اور آج یہ پروگرام الحمدللہ ہم کرنے کے قابل ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب کا چونکہ کاز بہت زبردست اور اعلیٰ ہے، یہ دوائیوں سے ہٹا کے ہمیں جو ہے وہ جو اصل چیز ہے ہماری خوراک ہے، اس کے تھرو ہمیں جو ہے وہ صحت مند بنانا چاہتے ہیں. تو یہی ہمارا کاز بھی ہے. تو جب دونوں کے کاز آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو میرے خیال میں کام آسان ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی یعنی جو ان کی مصروفیات ہیں، اور جس طرح مجھے بتا رہے تھے کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک چیز مانگی اور کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہیں آرام کرنے کا، مسلسل جو ہے وہ سفر میں ہوں، کام میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر سنت ہے، جب آپ کسی چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسی جیسی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کام آگے لیتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو مضبوط بناتے ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ یعنی آگے کی طرف آپ کو چلاتے ہیں. تو میرے خیال میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اسٹے فٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو یعنی تمام فیملی کے لیے ایک سروس دے رہا ہے. یعنی ہم نے بچوں کے لیے بھی یہاں پہ شروع کیا ہے تاکہ بچے بھی یہاں پہ آ کے اپنا یعنی ایکسرسائز کر سکیں، خواتین آسانی کے ساتھ آگے کر سکیں، کیونکہ خواتین کو اکثر اس بات سے، میری اپنی پرسیپشن ہے، میں بھی آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ خواتین نارملی جم کے نام سے جاتے ہوئے گھبراتی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس ایریا کے اندر اس چیز کو، یہ جو ایک یعنی ہرڈل تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک الحمدللہ کامیاب بھی رہے ہیں. تو آپ بھی دعا کریں گے ہم اس میں یعنی اور آگے کی طرف بڑھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو
تو اب اس کے آگے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. But Dr. Wasim has also worked on weight gain programs. So different metabolic disorders کے اوپر کام کیا ہوا ہے, and ان ساری کی ساری ڈیزیزز کو وداؤٹ میڈیسن, جسٹ آپ کی نیوٹریشنل چینجز اور آپ کی ایکسرسائز, ان دو چیزوں کو تھوڑا سا بیلنس کر کے, تھوڑی سی موڈیفیکیشنز لا کے کافی ٹرانسفارمیشن والے رزلٹس آئے ہیں. اف یو گو اینڈ سی ہز پیج, آپ ریئل لائف ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ 1 month میں لوگوں میں کتنی چینجز آئی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین. پلیز سر. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا. ایک بات میں بار بار بتا رہا ہوں اپنے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے کہ وہ ساری غذائی بیماریاں جن کا علاج صرف ڈائٹ میں ہے, ان کو صرف ڈائٹ سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کسی دوائی سے نہیں. تو اسی کو لے کے ہم سٹارٹ ہوئے تھے تقریباً 2 سال پہلے. میں زیادہ اس کو لے کے تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا یا زیادہ فوکسڈ ہو گیا تھا. تو میں نے جو رزلٹس دیکھے اپنے پیشنٹس میں وہ اتنے زبردست تھے کہ میں مجبور ہو گیا کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کروں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے شوگر کے پیشنٹس ہیں جن کو شدید مدد کی ضرورت ہے. جس چیز کو وہ علاج سمجھ بیٹھے ہیں وہ علاج ہے نہیں. جو میڈیسنز ہم دیتے ہیں ان کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, اور شوگر کے مرض میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ, ٹائم گزرتے ساتھ ساتھ ڈوز بڑھتی ہے, دوائیاں بڑھتی ہیں, اور میڈیسن سے بندہ انسولین انجیکشنز پہ آ جاتا ہے. یعنی کہ بیماری زور پکڑ رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ادویات لے رہے ہوتے ہیں ان میں بھی فالج اور ہارٹ اٹیک سب سے کامن ہوتا ہے. تو اگر ایک علاج آپ کو کمپلیکیشن سے نہیں بچا رہا تو وہ علاج ہے ہی نہیں. اور ایک مائنڈ سیٹ, ایک سوچ جو لوگوں کی ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ ایک بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو میرے نزدیک یہ عقیدے کی بات ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں, تو ہم نے یہ بات یہیں پہ ختم کر دی. اس کے آگے ہم مزید بات نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اتنی موٹیویشن دے رہا ہے تو ہمارے لیے یہ موٹیویشن کافی ہے. پہلی جو بات انہوں نے بولی, اور دوسری ان کی زندگی. عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی سے ثابت ہے کہ وہ 2 نفلی روزے جو انہوں نے رکھے, اور بھوک اسی میں جو انہوں نے بھوک رکھ کے کھانا کھایا, نہیں اس کو جو بھوک رکھ کے کھانا کھایا, جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انکریج کرتے ہیں کیلریز کو ریسٹرکٹ کرنے پہ اور روزہ رکھنے پہ. اس کے پیچھے وہ جو اس کے اندر شفا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پہلو کو ہم نے مس کیا ہے. تو میری انٹروڈکشن جب دیا گیا تو اس میں کافی چیزیں بتائی گئی کہ جو میں نے اچیو کی ہیں. تو میں اس کے جواب میں یہی کہہ دوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں ایک آرڈنری سا ڈاکٹر ہوں, اتنا نہیں جانتا چیزوں کے بارے میں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ غیر ضروری ادویات, غیر ضروری ٹریٹمنٹ جو ہم مجبور کرتے ہیں ایک انسان کو کہ اس کو پابند کرتے ہیں, آزاد پرندوں کو قید کرتے ہیں, ان کو تکالیف سے گزارتے ہیں, اور ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے ان کا علاج چل رہا ہے. تو اس چیز کے اگینسٹ ہمیں بات کرنی ہے اور ہمیں کھڑا ہونا ہے, کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں ڈائبٹیز اویئرنیس کے اوپر جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں ڈائبیٹک ہیں, جو یا ڈائبیٹکس اپنی فیملی میں آپ لوگ. تو یہ دیکھنے کہ ہسپتالوں میں علاج تو ہو رہا ہے لیکن یہ بیماری مینیج کیوں نہیں ہو رہی. تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جو بیماری کی وجہ کا ٹیسٹ ہے وہ سسٹم میں ہوتا ہی نہیں. جو ایکچوئل کاز ہے بیماری کی, ہم اگر میڈیکل کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسولین ریزسٹنس کاز کرتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو. انسولین ریزسٹنس 70% ہارٹ اٹیک کی وجہ ہے. انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے. جب اتنی ساری بیماریوں کی وجہ ایک موجود ہے انسولین ریزسٹنس, تو کیا اس کو جسم میں چیک کرنے کا کوئی ٹیسٹ موجود ہے؟ بالکل ہے, لیکن وہ کروایا نہیں جاتا. بہت سارے ڈاکٹرز جانتے ہی نہیں اس ٹیسٹ کے بارے میں, اور اس ٹیسٹ کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. کہ لیکن اس سے پہلے ایک میں نے آج اپنے پیج پہ بھی شیئر کی کہ ہم بیسیکلی ڈاکٹرز کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نالج شیئر نہیں کرتے. جو نالج شیئر ہو جائے وہ وزڈم بن جاتا ہے. یہ ہماری کوئی میراث نہیں ہے.
ہمیں اللہ نے جو علم سکھایا ہے وہ ہم نے لوگوں میں بانٹنا ہے. اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے ایک سسٹم کو چلنے کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, پیسہ کمایا جاتا ہے, لیکن میرا جو ویژن ہے کہ اگر یہ عام انسان تک نہیں پہنچا جو افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم کہیں نہیں پہنچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے آئے تھے, مسکینوں کے لیے آئے تھے, تو ہماری کوشش ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس سچ سے کو نہیں جانتے یا غلط علاج میں پھنسے ہوئے ہیں ان تک بات پہنچے. علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے, جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے, اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے, تب وہ جہل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مریضوں کو دینے کو. ہم ڈیلی 100 مریض دیکھتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں یاد لگتا کہ اگلی جب ہم دوبارہ سے فالو اپ لیتے ہیں تو ہمیں ان کے چہرے بھی یاد رہتے ہوں گے. تو میں اکثر مذاق میں ایک بات کرتا ہوں کہ ٹیبل کے اس پار جو بیٹھا ہے اس کی نیت ٹھیک کرنے کی ہو, اور ٹیبل کے جو اس پار بیٹھا ہے اس کی نیت ٹھیک ہونے کی ہو, تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. سب سے پہلے جو $1 ملین کویشچن ہے, کیا غذائی بیماری کو دوائی ٹھیک کر سکتی ہے؟ ڈائٹری بیماری کو کیا کوئی دوائی ٹھیک کر سکتی ہے؟ ڈرگز کبھی بھی ڈائٹری بیماری کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہمارے جسم کو 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, ڈیفیشنسی کمی اور ٹاکسیسٹی زیادتی. ہم بہت سارے خلیوں کا مجموعہ ہیں, بہت سارے سیلز کا مجموعہ ہے, تو اس سیل کو جو چیزیں چاہیے جب تک وہ پوری نہیں ہیں, اور کوئی ایسی چیز جو کم کوانٹٹی میں چاہیے اور وہ زیادہ ہوئی ہوئی جسم میں, اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کمی ہے اور زیادتی ہے, تو کبھی بھی جسم ٹھیک نہیں ہوگا. ٹاکسیسٹی یا جو زیادتی ہے وہ کیا ہے؟ خون میں انسولین کا زیادہ ہونا. جی ہاں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کم نہیں زیادہ ہوتی ہے, ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہے. گلوکوز ٹاکسیسٹی, گلوکوز کا زیادہ ہونا. لائپو ٹاکسیسٹی یعنی ٹرائیگلیسرائڈز کا زیادہ ہونا. یہ پایا جاتا ہے نا شوگر کے پیشنٹس میں, یہ تینوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آگے جا کے. اسی طرح وائٹامن ڈی کی کمی ڈیفیشنسی میں, B12 کی کمی, کیلشیم کی کمی اور آئرن کی کمی. تو یہ دونوں چیزیں یہ جو 2 بڑے چیلنجز ہیں, ان کا آسان حل یہ ہے کہ خوراک کے ذریعے وائٹامنس پورے کر دو, اور خوراک میں ہی جو زیادتیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کر دو, اور آپ کم کیلریز لیں اور بیچ میں فاسٹنگ کریں. یعنی کہ اس کے ذریعے ہم ان دونوں جو بڑے چیلنجز ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں گے اور ان سے اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں گے. اب ڈائبٹیز ہے کیا؟ آسان الفاظ میں ڈائبٹیز کہتے ہیں جب آپ کا جسم نارمل شوگر برقرار نہ رکھ پا رہا ہو اور خون میں شوگر زیادہ ہو رہی ہو. وہ سسٹم جو شوگر کو بڑی اچھی طرح سے نارمل رکھ رہا تھا, اب وہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بہت لیتے ہیں, روٹی, چاول, میٹھا, فروٹس, یہ ساری چیزیں اس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اتنا سیریس نہیں ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز اتنی سیریس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز زیادہ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم ڈائٹ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں. اس کے برعکس ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جس میں انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی, اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسولین ہے ہی نہیں, تو اس کو آپ جب باہر سے انسولین کے ذریعے انجیکشن لگانا شروع کرتے ہو, ٹھیک کرنا شروع کرتے ہو, تو وقت کے ساتھ ساتھ انسولین کی ڈوز بڑھتی ہے. تو ایک تو انسولین تھی نہیں, اب جو انسولین لگ رہی ہے اس کے خلاف وہی ریزسٹنس بن جاتی ہے, اور ڈبل ڈائبٹیز کا مریض شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے 30 سال سے پہلے ہی آنکھیں, گردے, آرگن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بچے جو چھوٹی عمر میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہیں, ان کی مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. ان کو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس دیے جا رہے ہیں جتنی ان کی باڈی برداشت نہیں کر رہی. ہمارے پاس کیسز ہیں کہ جس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین آدھی سے آدھی ہو گئی, اور شوگر جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ, وہ پیرنٹس نے جب وہ شوگر نارمل دیکھی تو جو انہوں نے دعائیں دی. تو یہی چیز کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو, اس کا جو پراپر مینجمنٹ یا اس کو ریورس کرنا ہے وہ خوراک کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یقین کی بات ہے, جب تک ہم اس کو یقین سے اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے, غذا کی طرف آئیں گے نہیں, عمل نہیں کریں گے, تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آسان ہے, کیونکہ مجھے سننے والے میڈیکل کے شعبے سے شاید نہ تعلق رکھتے ہوں تو میں کوشش کروں گا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جگر کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, جگر صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, جگر پہ چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے نا, وہ
آپ کے پینکریاس کے ساتھ لبلبے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بنا نہیں رہا ہوتا. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جگر کا مسئلہ ہے. میں نے کل ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ کس طرح سے جگر گلوکوز کو نارمل کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں, جگر کا ایک کام گلوکوز کو نارمل کرنا بھی ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں. میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور اچھا, اب کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کی کیا ہے؟ چاہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو چاہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو, کمپلیکیشن سیم ہی ہے. یعنی کہ آگے جا کے یہ بیماری کیا کیا کر سکتی ہے ڈائبٹیز. یہ آپ کو دل کی بیماری, ہارٹ اٹیک, یہ چیزیں کامن ہو سکتی ہیں, چانسز اس کے بہت بڑھ جاتے ہیں. نرو ڈیمیج, پیروں کا جلنا, ٹانگوں میں درد ہونا, بڑی تکلیف دہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور نیند تو ایسے جاتی ہے کہ پھر نیند کے لیے جو گولیاں لی جاتی ہیں وہ الگ کہانی ہے. کڈنی ڈیمیج, گردے, جس طریقے سے نمبر 1 کاز ہے گردے فیل ہونے کی ڈائبٹیز. اور آنکھیں, اور جو آخر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈائبیٹک فٹ جس میں ایمپوٹیٹ مطلب کاٹ دی جاتی ہے ٹانگ. اور یہ کوئی فزیکل ٹراما نہیں ہے. وہ شوگر کا مریض جس کی جو ہے ٹانگ کاٹ دی جائے یا اس کا پیر کاٹ دیا جائے, وہ ہر صبح جب اٹھتا ہے تو ایک فینومینا ہے کہ اس کو جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگ ابھی بھی ہے. تو وہ ہر صبح اٹھ کے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی مطلب یعنی کہ وہ مفلوج نہیں ہوا, اس کی ٹانگ ابھی بھی موجود ہے. اور پھر جب روزانہ وہ دیکھتا ہے تو سوچیں کہ آگے جا کے اگر اس اسٹریس سے انسان روز گزر رہا تو اس کی آگے جا کے کوالٹی آف لائف کیا ہوگی. اسکن کنڈیشن, الزائمر, جو یہ میموری لاس, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کتنی آنکھیں ہیں جو بچانی ہیں, کتنے گردے ہیں جو بچانے ہیں, کتنے ہارٹ اٹیک ہے جو بچانے ہیں. اور ایک ٹیسٹ میں آگے بتاؤں گا کہ جس سے آپ پیشنٹ وہی کر سکتے ہو آگے کہ کیا ہارٹ اٹیک آئے گا, کیا یہ پرابلمس آئیں گی. ایک ٹیسٹ موجود ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا, جو میں ابھی آگے بتاؤں گا کہ امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ. اب شوگر کا پیشنٹ جو ہے نا, اس بیچارے کے ساتھ سب سے زیادہ جو انفارچونیٹ جو کام ہو رہا ہے کہ اس کی علاج کا سارا مرکز جو ہے نا وہ HbA1c ہے, 3 مہینے کی شوگر. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شوگر تو بیماری کی علامت ہے. جتنی بھی شوگر ہے نا جس خون میں, شوگر کو کنٹرول کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انسولین. انسولین کو اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ وہ شوگر کو نارمل رکھے. انسولین صحیح کام کر رہی ہے تو شوگر نارمل رہے گی, انسولین صحیح کام نہیں کر رہی ہوگی تو شوگر بڑھے گی. تو جو پہلا ٹیسٹ ہے جو کہ کروانا ہے وہ فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ ہے. فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہمارے پاس فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ آ جائے گا, اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی, اور اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں فاسٹنگ شوگر سے اور تقسیم کر لیں 405 سے, تو ہمارے سامنے ایک نمبر آئے گا جو ہمیں بتائے گا کہ لبلبا کتنا زور لگا رہا ہے شوگر کو نارمل رکھنے میں. ہو سکتا ہے ابھی شوگر نہ بڑھی ہو, لیکن اس سے پہلے ہی وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ لبلبا کتنا زور لگا رہا ہے شوگر نارمل رکھنے میں. تو ہوما IR آپ کو بتاتا ہے کہ جسم میں انسولین ریزسٹنس کتنی ہے. 1 سے کم ہے تو بہترین ہے, 2.9 سے زیادہ ہے تو شدید انسولین ریزسٹنس ہے. کوئی بھی ڈاکٹر یہ 2 ٹیسٹ کرا کے ہوما IR کیلکولیٹ کر کے کہ وہ 3 آتا ہے, 5 آتا ہے, 7 آتا ہے, مرکز HbA1c سے ہٹا کے انسولین کی طرف کر دے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے, اور اس کا ٹارگیٹ ہو کہ میں انسولین کو یا ہوما IR کو نیچے لاؤں گا, تو وہ بیماری کو ٹھیک کر دے گا. کیونکہ جب ہوما IR نیچے آ رہا ہوگا تو بلڈ پریشر نیچے آ رہا ہوگا, شوگر نیچے آ رہی ہوگی, ٹرائیگلیسرائڈز نیچے آ رہے ہوں گے, سوزش نیچے آ رہی ہوگی, فیٹی لیور ٹھیک ہو رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں صرف ایک لو کارب ڈائٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ تو کروایا جائے. جیسے ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ اگر ایک بندے کا میں HbA1c کراتا ہوں, وہ 5.4 آتا ہے. اب میں ریلیکس ہوں, میں اس کو کہہ دوں گا تم بالکل ٹھیک ہو, کھاؤ پیو. لیکن اگر میں اس کا انسولین ٹیسٹ کرا دوں اور پھر میں ریزسٹنس کیلکولیٹ کروں تو میں اس کو بہتر بتا سکوں گا کہ بھائی آگے چانسز شوگر کے, ہارٹ اٹیک کے کتنے ہیں. سی پیپٹائڈ, بہت سارے جو ہمارے معصوم ماں باپ, ہمارے بزرگ جو کہ انسولین لے رہے ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا لبلبا صحیح کام, تگڑا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کے لیے ٹیسٹ ہے سی پیپٹائڈ. سی پیپٹائڈ ایک ٹیسٹ ہے, خالی پیٹ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے والدین کو انسولین لینے کی ضرورت ہے ابھی کہ نہیں ہے. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو شوق لگے گا, کیونکہ ابھی ہم نے ڈائبٹیز ریورسل پروگرام میں 300 سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کیا, اور ان کو ہم نے, میرا جو ٹرک تھی میری وہ یہ تھی کہ میرے پاس جو ریزلٹس آ رہے تھے میں 300 بندوں کو اکٹھا کروں اور ان کے سامنے ان کو موٹیویٹ کروں, ڈائٹ بتاؤں, اور پھر دیکھوں کہ کیسے ہوتا ہے, کیا رسپانس آتا ہے. اور 2 ہفتوں کے اندر وہ لوگ پوسٹ شیئر کرنا شروع ہو گئے کہ ہماری شوگر نیچے آ رہی ہے,
ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں, جسم کے درد کم ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اسٹورڈ انرجی استعمال میں آ رہی تھی نا. وہ جو ادھر ادھر در بدر پھرتی توانائی تھی, جب وہ استعمال میں آ جائے گی تو جسم طاقتور ہو ہی جائے گا. کتنا مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا. تو جب ان سب نے اس طرح سے وہ اپنی رپورٹ شیئر کرنا شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے اسٹارٹ نہیں کیا تھا, لیکن ان کو دیکھ کے, کیونکہ جب آپ ڈفرینس دیکھتے ہو نا, جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے انسان ہمت پکڑتا ہے. ہم نے ہسپتالوں میں اس علاج کی وجہ سے لوگوں کو بیمار ہوتے دیکھا ہے. تو جب ہم بیمار ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب اللہ ناراض ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کوئی عذاب آ گیا ہے, اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس بیماری کا علاج نہیں ہے. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ غلط علاج, غذائی بیماری کا علاج اسپتالوں میں کروا رہے ہو اور سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا. آپ کا قبلہ غلط ہے. آپ نے HbA1c کو مرکز بنایا ہوا ہے, آپ انسولین ریزسٹنس کو مرکز بنائیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسولین ریزسٹنس وجہ ہے ان بیماریوں کی, وہ ایکس فیکٹر ہے, اس کو قابو کریں تو آپ بیماریوں کو قابو کر لیں گے. لپڈ پروفائل بڑا مجھے یہ میرا پسندیدہ ٹیسٹ ہے, کیونکہ اس نے مجھے نا ایز اے میڈیکل ڈاکٹر نا, اگر میرے پاس کوئی 3000 ٹرائیگلسرائڈس کے ساتھ آئے گا تو میں پہلے ہی کہہ دوں گا کہ اللہ خیر کرے بھائی کے لیے, یہ تو مطلب خیر ہی کرے, کیونکہ میں نے کسی بھی ٹرائیگلسرائڈس کو اتنا نیچے آتے نہیں دیکھا کہ وہ 150 سے نیچے آ جائے, 3000 کو 150 سے. اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ لو کارب ڈائٹ فالو کر کے ایک شخص دوبارہ آتا ہے 2 ماہ بعد, اور اس کا 3000 سے ٹرائیگلسرائڈ 300 پہ آیا ہوتا ہے. یہ ساری رپورٹس میں شیئر کرتا رہتا ہوں. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس نے مجھے بڑی کانفیڈنس دیا نا کہ لائک یہ تو میڈیکل ایمرجنسی, یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب یہ بندہ کہیں ہسپتال چلا جاتا تو اس کو وہ فائبریٹس پہ, اسٹیٹنس پہ, خدا جانے کن کن چیزوں پہ ڈال دیا جاتا, اور صرف اس کو فاسٹنگ کرا کے اور لو کارب ڈائٹ کرا کے وہ جو تلوار خطرے کی سر پہ لٹک رہی تھی وہ ہم نے ہٹا دی. CRP جو آپ کا سوزش بتاتا ہے پورے جسم میں, یہ جو خون کی نالیوں, دل کی جو نالیوں میں جو کلاٹ بنتا ہے, بلاک لگتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آسان الفاظ میں نا, اس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں, اور اس کی ابتدا اور انتہا انفلیمیشن ہے, یعنی کہ سوزش بڑھاوا دے رہی ہوگی اس کو. تو CRP سے پتہ چل جاتا ہے جسم میں سوزش کتنی ہے. اگر یہ بڑھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے انسولین بڑھی ہوئی ہے, CRP بڑھی ہوئی ہے, ٹرائیگلسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں, تو بس سمجھ جائیں کہ بھائی اللہ بچائے لیکن ہارٹ اٹیک آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو ریورس کرنے کا. جس وجہ سے آپ نے جو ذخیرہ اندوزی کی ہے, چربی چڑھائی ہے, وزن بڑھایا ہے, جب تک اس کو ریورس گیئر نہیں لگاؤ گے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہونے لگا. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ شوگر کے مریض کو جب پہلی دفعہ شوگر ہوتی ہے اس کے پیشاب سے گلوکوز نکل رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی باڈی آپ کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی جتنا گلوکوز اسٹور کرنے کی گنجائش تھی پوری ہو گئی ہے, ٹینک فل ہے, مزید یہ گلوکوز مائٹوکانڈریا کو خراب کرے گی, وہ جگہ جہاں سے انرجی بن رہی ہوتی, تو میں مجبور ہو گئی ہوں اس کو جسم سے نکالنے میں, پیشاب کے ذریعے نکال رہی ہوں, ایمرجنسی لگائی ہوئی, ایمرجنسی ایگزٹ لگایا ہوا ہے, اس میں میری مدد کرو, روزہ رکھو, واک کرو, اسٹے فٹ جوائن کرو, کوئی جم جوائن کرو, ہائپو کیلورک اسٹیٹ میں جاؤ, لو کارب ڈائٹ میں جاؤ. یہ وہ رسپانس تھا جو باڈی ہم سے مانگ رہی تھی, اور ہم نے کیا کیا کہ وہی ریجیکٹڈ گلوکوز اس کو واپس ہم نے دوائیوں کے ذریعے سیل میں گھسانا شروع کیا. آپ لوگ جو یہ باہر سے انسولین لگا رہے ہیں, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خون میں کس حد تک خطرناک ہے, تو آپ بھی میری طرح سوچیں کہ وہ بزرگ جو غیر ضروری انسولین لے رہے ہیں ان کو فوراً آپ بولیں کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکے ریورس گیئر لگائیں, اور جو باڈی کا اپنا طریقہ تھا, جو نظام اللہ تعالیٰ کا کریٹڈ کرتا تھا, اس کو واپس بحال کریں. موٹیویشن, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے گا, وہ اسی کو یقین بنا کے ہم نے بہت سارے پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. یورک ایسڈ, ریورس T3, TFT, تھائرائڈ, RA فیکٹر, یہ اچھا. فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ اگر ہم کرائیں گے, میں کوشش کروں گا کم سے کم آپ کو بور کروں, لیکن تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. بینیفٹس آف فاسٹنگ انسولین کیا ہے کہ کیا آپ کو خون میں اپنی انسولین تو دیکھ لیں, کیا آپ کو باہر سے لگانے کی ضرورت ہے, ایک تو یہ پتہ چل جائے گا, اور آپ کو میٹابولک سنڈروم کی وجہ پتہ چل جائے گی. میٹابولک سنڈروم کیا ہوتا ہے, شوگر زیادہ ہو, کوئی سی 3 چیزیں اوکے ہونی چاہیے تو آپ کوالیفائی کر گئے ہو میٹابولک سنڈروم کے لیے. بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, شوگر بڑھا ہوا ہے, ٹرائیگلسرائڈس بڑھا ہوا ہے, HDL کم ہے, یا پیٹ باہر کی طرف ہے, اس میں سے کوئی سی 3 چیزیں یس ہیں تو آپ میٹابولک سنڈروم کا شکار ہو. آسان الفاظ میں آپ اندرونی طور پہ بیمار ہو جس کو کوئی بیرونی دوائی ٹھیک نہیں کرے گی. ٹو آئیڈینٹیفائی دا ہائپر انسولینیا اسٹیٹ, یعنی خون میں گلوکوز زیادہ ہوتا ہے, ہم ڈر جاتے ہیں نا, تو یہ خون میں انسولین زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کرتی ہے,
تو اس کے بارے میں آپ لوگ جانیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا خطرناک ہے. اور سب سے بڑی بات جو ایک ٹیسٹ یہاں بیٹھے میں جتنے لوگ ہیں سب کو بولوں گا کہ یہ ٹیسٹ کرائیں. ایکچولی آپ پرو ایکٹیو اپروچ ہے آپ کی ایتھروسکلیروسس ہارٹ ڈیزیز کی طرف, کہ یعنی آپ آج ٹیسٹ کراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 20 آتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کو میں 2 پہ لے کے آؤں گا, تو آپ وہ جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے نا اس کو آپ ڈیلے کر رہے ہو, یعنی کہ وہ ہارٹ اٹیک آپ اپنا ڈیلے کر سکتے ہو, اس چیز سے آپ کو نہیں گزرنا ہوگا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ڈاکٹر وسیم نہیں کہتا, یہ ڈاکٹر تھامس ڈے اسپرنگ ہیں جو لپیڈالوجسٹ ہیں امریکہ میں, جن کی لپیڈالوجسٹ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی. باہر کی دنیا میں چیزیں بڑی چینج ہوئی ہیں کافی. جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ بس مطلب ڈائٹری بیماری کو دوائی کی طرف. تو ہم اگر تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کریں اور ہم بولیں کہ نہیں بھائی, ہیلتھ کوچ کے طور پہ ایک ڈاکٹر اگر نیوٹریشنلی اکوپ ہو جائے اور اپنے آپ کو صحیح نیوٹریشن نالج سے جو ہے اکوپ کر دے تو وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. اچھا جی, آئیڈیل رینج کیا ہے انسولین کی؟ اب آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے تو مائکرو آئی یو میں یہ 2 سے 5 تک ہونا چاہیے, اس سے اوپر ہے تو سمجھ جائیں کہ گڑبڑ ہے. فاسٹنگ انسولین 126, یہ آپ نے, ہاں شوگر کے پیشنٹ جب ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے سٹارٹ میں ان کی فاسٹنگ اوپر جائے, وہ نارمل ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ خود پھر نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے گلوکوز ٹاکسیسٹی HbA1c 3 مہینوں کی شوگر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے میں کیا صورتحال رہی ہے, جسم کو کتنی گلوکوز کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ لوگوں سے میں ایک کویشچن پوچھتا ہوں کہ 5 لیٹر ہمارا خون ہے, اس 5 لیٹر خون میں ایک وقت میں کتنی چینی اسٹے کر سکتی ہے؟ 5 لیٹر خون میں ایک وقت میں کتنی چینی اسٹے کر سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اسٹور ہو جائے گی. 4 گرامز, ایک چائے کی چمچ سے بھی تھوڑی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا خیال رکھو. HbA1c 6 سے کم ہے تو ٹھیک ہے, 6 سے 6.4 ہے تو پری ڈائبٹیز ہے, اور 6.5 سے اوپر ہے تو آپ کوالیفائی کر گئے ہو. اور میرے لیے ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے, ایک ویک اپ کال ہے کہ دیکھو بہت ہو گیا, اب اپنے جسم کی ذمہ داری پکڑو, اب اپنا لائف سٹائل چینج کرو, جو بدپریزیاں کرنی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کرنی تھی وہ کر چکے, اب مزید جو ہے وہ باڈی خراب ہوگی, اور اپنے آپ کو ایک اچھے لائف سٹائل کی طرف لاؤ. میں اکثر مذاق میں ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب اپنا وزن خود مینٹین کرتے ہیں, سوائے ایک جاندار کے جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے. تو وہ جو عقل ہمیں دی ہے نا, وہ عقل ہمارے اگینسٹ چلی گئی ہے. ہم ایک اسکالر تھے, ایک عالم دین تھے, ان سے میں ملا تو انہوں نے مجھے بولا کہ بدترین غلطیوں میں سے جو ہم مسلمانوں سے ہوئی ہے نا, ایک بڑی غلطی انہوں نے پتہ ہے کیا بتائی؟ پیٹ بھر کے کھانا, کہ اس نے یہ ہمیں لے ڈوبا. ہمارا تو شیوا, ہمارا تو یہ ہماری اسپیشلٹی ہوتی تھی. واصف ولی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھوک تک ترک نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی ہم نے فاسٹنگ کی پریکٹس کی نہیں. ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا کہ ہر فیکٹری کو 1 مہینے کی تھوڑی سی صفائی چاہیے ہوتی ہے, روحانی بھی اور جسمانی بھی. تو ہم نے اس 1 مہینے کو بھی افطار پارٹیوں اور سحر پارٹیوں کی نظر کر دیا. اس پینڈیمک میں جو ایک تھوڑی سی خوشی تھی نا, وہ یہ تھی کہ یہ جو افطار پارٹیاں ہیں اور جو یہ سحریاں ہو رہی تھی نا, مجھے اس سے جنرلی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ 1 مہینہ ہے جس میں انسان اگر تھوڑی سی ایفرٹ کرے نا, 16 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے, کچھ گھنٹے اپنے لیے رہ لے اور تھوڑا سا ترتیب اپنی ٹھیک کر دے, اور بڑی آسانی سے روزے کے ذریعے آپ اپنا جو ہے یہ ڈائبٹیز کو اور بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہو. سی پیپٹائڈ 0.5 سے اوپر ہے تو 0.7 ہے, 0.8 ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس سے کم ہے تو ٹائپ 1 ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹیسٹ, کیونکہ بہت سارے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائپ 2 ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ ٹائپ 1 والی ہو رہی ہے. تو یہ ٹیسٹ کرا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا بچہ, ایک ہمارے پیشنٹ ہیں جن کی تقریباً 12 یا 13 سال کی بچی تھی, وہ ٹائپ 2 نکلی ہیں, تو جو کہ پہلے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ٹائپ 1 ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں کہ پہلے ایگزیکٹ ڈائگنوز تو ہونا, پتہ چلے کہ کہیں دوسری طرف تو آپ نہیں چل پڑے. لپڈ پروفائل میں آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں, ٹرائیگلیسرائڈس اور HDL. ٹرائیگلیسرائڈس کم سے کم, HDL زیادہ سے زیادہ. جو بھی آپ کی ٹرائیگلیسرائڈ کی ویلیو آئے گی, جتنے بھی آ رہے ہیں, لیٹ سے 150 آ رہے ہیں, اور جو آپ کا HDL ہے وہ 50 ہے, تو 150 کو تقسیم کر دیا 50 پہ, یہ 3 سے کم ہو تو ٹھیک ہے, 3 سے زیادہ ہے تو خون شدید گاڑھا ہے, اور گاڑھا خون دل کے لیے, آرٹریز کے لیے,
گردوں کے لیے بہت خطرناک ہے. شوگر کا پیشنٹ جب بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے گردوں کو بہت شدید چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. پہلے تو گلوکوز بڑھی ہوتی ہے تو خون گاڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, پھر ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جاتے ہیں, خون گاڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, پھر انسولین جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی بڑھا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آرگن جو بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا زبردست اس آرگن کو بنایا ہے اور وہ بڑی آسانی سے اپنا کام کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو وہ انوائرمنٹ تو دو, اس زہر آلود کنڈیشن سے تو اس کو باہر نکالو. تو ٹرائیگلیسرائڈز اور ایچ ڈی ایل اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹوٹل کولیسٹرول اور ایل ڈی ایل کی کہانی تھوڑی چینج ہو گئی, اس میں ٹوسٹ ہے, کیونکہ وہ ایک الگ بحث ہے تو اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. یہ میں کوٹ دوبارہ ڈاکٹر تھامس ڈیسپرنگ کو کر رہا ہوں, میں ان کو فالو کر رہا ہوں, آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. یہ کہانی میری اپنی کریٹڈ کردہ نہیں ہے, یہ سورس وہ ہے, سیدھا سیدھا آپ کو سورس سے کریکٹ کر رہا ہوں, گرو سے. اچھا, اب لپڈ پروفائل کن کو کرانا چاہیے؟ میں پہلے یہ لپڈ پروفائل 30 سال سے زیادہ لوگوں کا کرواتا تھا, اب میں ینگ لوگوں کا بھی کروا رہا ہوں, کیونکہ میں حیران ہوں کہ یہ جو آج کل ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کامن ہے, جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چنگا بھلا سی ایک دم کیا ہو گیا. وہ ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ پیچھے اس نے کبھی زندگی میں اپنا کولیسٹرول چیک نہیں کرایا ہوتا, اس نے کبھی ٹرائیگلیسرائڈ دیکھا نہیں ہوتا. 27 سال کی ہماری پیشنٹ آتی ہے, اس کا ٹرائیگلیسرائڈ 700 اور 2 ماہ میں کتنا ہو گیا 62 ڈائٹ کے ذریعے. یہ ساری رپورٹس ہیں. اچھا, کن کن کو کرانا چاہیے؟ سر میں درد ہے, جو میں پین ہو رہا ہے, دانت کا درد بڑھ گیا ہے, سانس لینے میں مشکل ہے, اس کے علاوہ دل خراب ہوتا ہے, الٹی آتی ہے, معدے میں پین ہے, معدہ جلتا ہے, ہاضمہ خراب ہوا ہے, بلڈ پریشر ہے, تو ان سب لوگوں کو یہ لپڈ پروفائل کرانا چاہیے. اگر یہ علامتیں ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں خطرہ بڑا ہوا تو نہیں ہے. لپڈ پروفائل اس میں ٹرائیگلیسرائڈز, کولیسٹرول, سب کچھ آپ کو نا ٹوٹل کولیسٹرول, ایل ڈی ایل, وی ایل ڈی ایل, ایچ ڈی ایل سب سامنے آ جائے گا. اس میں بس جو کام کی چیز ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کا ریشو, جب آپ ٹرائیگلیسرائڈ کو ڈیوائڈ کریں گے ایچ ڈی ایل پہ تو وہ 3 سے کم ہونا چاہیے. 3 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوکی کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ خون پتلا ہے اور مسئلہ نہیں ہے. پھر سی آر پی, سوزش, سی ری ایکٹیو پروٹین, یہ جگر سے نکلتا ہے سوزش کے جواب میں, انفلیمیشن کے. اس کو آئیڈلی آپ نے 3 سے کم ہونا چاہیے. اگر 3 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونک انفلیمیشن ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ باڈی اندر سے خراب ہو رہی ہے. اور یہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے 2013 میں کہا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے نا, اس کو کوشش کریں کہ اس کو 2 سے نیچے رکھیں, مطلب اس سے جب اوپر جائے گا 3 اس سے اوپر جائے گا تو یہ خطرناک ہے. اچھا جی, اب ہمارے پاس ایک پیشنٹ 12 مئی کو آتی ہیں اور 25 جون کو دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وزن 95 تھا, 81 پہ آ گیا. ہم نے جو پہلا ٹیسٹ کون سا کرایا ہوگا, فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ, جو 24 آیا, اس کو ہم لے آئے اتنے ٹائم میں 7 پہ. جب انسولین 24 سے 7 پہ آیا تو سی آر پی, سوزش, 25 سے 16 پہ آئی. ٹوٹل کولیسٹرول اب یہ میٹر نہیں کرتا, یہ اوپر بھی جا سکتا ہے, اتنا بھی رہ سکتا ہے, اور نیچے 186 سے 136 پہ آیا. ایچ ڈی ایل 30 سے 52 پہ گیا, اور ٹرائیگلیسرائڈز آپ کا 62 تھا, اس سے 42 پہ آیا. یعنی کہ ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کا ریشو امپروو ہوا. ٹرائیگلیسرائڈز نیچے گئے, ایچ ڈی ایل اوپر گیا, سوزش نیچے گئی, انسولین نیچے گئی, اور سارے کے سارے جو ان کے باقی جو شوگر تھی ایوری تھنگ وہ سب ان کی نارمل رہنے لگی. پھر سیکنڈ پیشنٹ ہے, وہ جب آئے تو 22 مئی 2020 کو وہ آئی, اور 8 جون 2020 کو ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے. جو پہلا ٹیسٹ تھا اس میں فاسٹنگ انسولین, ان کا ویٹ یا مینشن نہیں تو میں انسولین, فاسٹنگ انسولین 19 تھی, 19. جب وہ 4 پہ آئی ہے تو سی آر پی 4 سے 2 پہ آیا ہے. ٹوٹل کولیسٹرول 152 سے نہیں 140 سے 152 پہ ہے, زیادہ ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کم ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے, سیم رہ سکتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. اگر ٹرائیگلیسرائڈز کم ہو رہے ہیں, ایچ ڈی ایل بڑھ رہا ہے, وزن کم ہو رہا ہے, انسولین کم ہو رہی ہے, جگر پہ سے چربی کم ہو رہی ہے, یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اللہ کی انجینئرنگ ہے, اس میں اس سے پنگا نہیں لینا, اس کو کرنے دیں. شرط یہ ہے کہ آپ پراپر ڈائٹ فالو کر رہے ہیں. ایچ ڈی ایل آپ کا 37 سے چلا گیا 48 پہ,
اور ٹرائیگلیسرائڈس 172 سے 69 پہ. تو پیشنٹ نمبر 3. اچھا اب جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے بعض میں آپ لوگ کی فیملی میں کوئی جائیں اور وہ دیکھیں کہ انسولین کم آئے, انسولین اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن اس سے دھوکے میں نہ رہی گا, کیونکہ لمبے عرصے تک جب شوگر کا مریض اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے نا اور ٹرائیگلیسرائڈس بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ لبلبے کو چربی چڑھا رہا ہوتا ہے, لبلبے پہ دباؤ ہوتا ہے اور پھر لبلبا بیمار ہو کے انسولین بنانا بند کرتا ہے. تو جب ہم یہی ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ فالو کرتے ہیں تو لبلبے پہ سے چربی اترتی ہے, تو جب چربی اترنا شروع ہو جاتی ہے تو انسولین دوبارہ سے نارمل کام کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. فاسٹنگ انسولین 5.8 تھا, لیکن وہ اس لیے 8 تھا کیونکہ ٹرائیگلیسرائڈس 290 تھے. اتنے ہائی ٹرائیگلیسرائڈس تھے کہ انہوں نے لبلبے کو مطلب کام کرنے سے مطلب مفلوج کیا ہوا تھا, وقتی طور پہ دبایا ہوا تھا. تو جب 5 سے انسولین 1 پہ آئی ہے, CRP 7.6 سے 0.6 پہ آیا ہے, اور ٹوٹل کولیسٹرول 262 سے 276 پہ گیا جانے دیں. HDL 45 سے 51 پہ گیا ہے. آپ کا LDL بھی بڑا ہے, اور ٹرائیگلیسرائڈس 290 سے 158 پہ آئے, اور VLDL بھی 49 سے 32 پہ. یہ آئی ایم شیور کہ آپ کسی کو بھی دکھا دیں گے ڈاکٹر کو جو میٹابولک بیماریوں کا علاج, تو وہ ضرور, ہماری کسی کی دکان بند کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علاج ہے, آؤ مل کے 3 کروڑ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں. ان کا نصیب صرف بیمار ہونا نہیں ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. مسیحا صرف منہ سے نکالا ہوا ایک لفظ نہیں ہے, اس کے لیے باقی ڈگریاں بعد میں, انسانیت کی ڈگری سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے. واسف صاحب کہتے ہیں کہ کسی بیمار کی بیماری کسی ڈاکٹر پہ اگر خوشی کی نوید بن کے برسے تو پھر اس سوسائٹی کو ہم کیا بولیں گے. تو کام کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, لیکن مریضوں کو ٹھیک کر کے. اس وقت بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں, کہ جو راستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 99% لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی, جو میں نے آپ کو کہا کہ عقیدے کی بات ہے. اور کچھ فیصد لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر نادر علی, ڈاکٹر اسیم ملہوترا, ڈاکٹر جیسن فنگ, میرے جیسا ڈاکٹر, کہ یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے. تو میجورٹی کو کبھی بھی سچا نہیں ماننا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن میں دیکھو تو تھوڑے ہیں جو سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, لیکن بڑے لوگوں کو, خاص طور پہ جو میرے میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں کوئی ایسی گیدڑ سنگھی یا پتہ نہیں کچھ ایسی چیز کر رہا ہوں کہ لوگوں کو میں نے آپ کو سامنے بتا دیا, ٹریٹمنٹ بتا دی. مرکز اپنا قبلہ درست کرو, HbA1c سے شفٹ کرو فاسٹنگ انسولین پہ, انسولین ریزسٹنس کو چیک کرو اور اس کو کم کرو. جب اس کو کم کر لو گے تو وہ ساری بیماریاں, ایک انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ایک انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر بڑھ رہی ہے, ایک انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ٹرائیگلیسرائڈس بڑھ رہے ہیں, اور آپ ایک ہی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے لیے کارڈیولوجسٹ کے پاس علیحدہ, نیفرولوجسٹ کے پاس علیحدہ, ڈائبیٹولوجسٹ کے پاس علیحدہ, اور پھر نیوٹریشنسٹ کے پاس علیحدہ. اب نیوٹریشنسٹ بیسیکلی ایک شوگر کا مریض جو انسولین لے رہا ہے, جو انسولین انجیکٹ کر رہا ہے, تو شوگر کا مریض جو انسولین لگاتا ہے اس کا تو فیٹ برننگ بلاک ہو جاتا ہے. انسولین جب وہ باہر سے لگائے گا تو چربی جلے گی نہیں, الٹا وہ 10 kg وزن بڑھا کے آ جائے گا. تو اگر میں کسی کو انسولین پہ ڈال کے نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیجتا ہوں تو وہ تو وزن نہیں کم کر سکے گا. میرا ایک دوست ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے کہا جب شوگر کے مریض کو انسولین دیتے ہو تو کہتے ہو وزن کم کرو, کہتے ہیں بالکل کہتا ہوں, ضروری ہے. تو میں نے کہا جب تم اس کو انسولین لگا رہے ہو تو مینولائل کوئے والا پاتھ تو بلاک ہو جاتا ہے, چربی نہیں جلتی. تو پھر جب اس کو انسولین لگاتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ وزن کم کرو, تو اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو, یا اوپر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. کچھ پیشنٹس مذاق میں نا, وہ میں ان سے ذرا فرینڈلی, ذرا زیادہ تھوڑی گپ شپ لگاتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا تھوڑا وہ مائنڈ سیٹ بدلنے والا کام ہے. اگلے کوئی اس نے ذہن میں اتنا عرصہ سنا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو تھوڑا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا ٹائم آپ دیکھتے ہو اتنا تو وہ 5 منٹ میں مجھے بھگا دیتا ہے, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں یہاں وہ نہیں سنتا, وہاں وہ نہیں سنے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا, یہ جو کرسی اللہ نے یا جو سفید کوٹ دے دی ہے, یہ کوئی ایسی انعام نہیں ہوا, اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ایسوسیٹیڈ ہیں. ایک طبیب, ایک ڈاکٹر کبھی بھی ایک بزنس مین نہیں ہو سکتا. اگر اس کی پرائیورٹی بزنس ہے نا تو وہ تباہی ہی پھیرے گا. ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے رائٹ انفارمیشن کے ساتھ.
وہ بہت سارے لوگ جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں 5 منٹ بعد وہ کہتے ہیں کہ بس ٹیسٹ لکھو اور میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہوں گا یا چاہوں گی. بوڑھی بوڑھی خواتین، اس دن بھی سرگودا سے ایک خاتون آئی. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میں کوئی اپنی پڑھائی نہیں کر رہا ہوں. کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جیسے میں کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہوں. علاج بہت سمپل ہے، علاج بہت سمپل ہے، اور وہ راستہ سب کے لیے اللہ پاک نے کھول رکھا ہے اور اللہ مہربان ہے. تو جب وہ میرے پاس آتا ہے اور جب وہ 4 سے 6 ہفتے ڈائٹ فالو کرتا ہے یا کرتی ہے، سرگودا سے خاتون آئی اور وہ صرف شکریہ ادا کرنے آئی کہ میرے جو اتنے سالوں کے درد تھے نا ان میں 50 سے 60% آرام آ گیا. آج میں جمعہ پڑھ کے نکلا تو کیا کہتے ہیں، مطلب یہ وہ خوشی ہے نا جو کہ اگر ڈاکٹر سمجھے کہ یہ بھی ایک رسک ہے، اس رسک کو بھی دیکھو. کہ میں آج سے کوئی 50-60 دن پہلے جب میرا ڈائبٹیز ریورسل پروگرام سٹارٹ ہو رہا تھا تو میں نے وہاں ایک بندے کو دیکھا، اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پروگرام تو جوائن کر لیا ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا؟ تو میں نے کہا کہ ڈائٹ فالو کیجیے گا، دیکھیے گا کیسے ہوتا ہے. آج مجھے ملا ہے، کہتا ہے شوگر میری 90 رہ رہی ہے اور آج میں نے دوبارہ سے بیٹھ کے یعنی کہ پراپر نماز پڑھی. تو اگر ایک انسان ایک ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ٹریٹمنٹ کے ذریعے عبادات میں امپروو ہو رہا ہے، اپنے دیگر معاملات میں امپروو ہو رہا ہے، اس کی نیند امپروو ہو رہی ہے، وہ چین کی نیند سو رہا ہے، تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن کیا ہوگی. اور یہ 7 کروڑ بلڈ پریشر کے مریض یا 3 کروڑ شوگر کے مریض، ان لوگوں کو بالکل یہ چیز کلیئر کر کے ہم نے بتانی ہے کہ خدا کے لیے کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ آپ ہی نے ٹھیک کرنی ہے. علاج کوئی باہر، کبھی ڈاکٹر وسیم کو یہ کہتے سنا نا کہ میرے پاس ایک دوائی آئی ہے جس میں علاج ہے، تو ڈاکٹر وسیم جھوٹ بول رہے ہیں. میں ابھی سے بول رہا ہوں، کبھی بھی آگے جا کے کہیں اگر میں نے بولا کہ میں نے کوئی ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے شوگر ٹھیک ہو رہی ہے نا، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. حق سچ بات یہ ہے کہ یہ غذائی بیماری ہے، ذخیرہ اندوزی کی اللہ نے سزا دی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دی ہے. جیسے ہی ہم وزن کم کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تو انہوں نے چھڑی رکھی، کہا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ اندر ہوتا. تو واسع صاحب کہتے ہیں کہ ہر دن کوئی ایک چیز ایسے کر لو جو سوچو کہ شاید تمہارے نبی کو پسند ہو. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ کے ہم فاسٹنگ کریں، آج ہمیں گورے بتاتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے فوائد، کچھ بھی ان کے پاس ان کا اپنا نہیں ہے، سب ادھر سے کیا ہے. لیکن اب وہ ہمیں واپس ہی نہیں، فیض ادھر سے ادھر جاتا ہے اور پھر ادھر سے ادھر آ رہا ہے. تو وہی ساری چیزیں ہیں پرانی. اور دوسرا یہ کہ کچھ غلطیاں، کیونکہ ابھی مجھے موقع ملا ہے تو میں ذرا کچھ متس، غلط فہمیاں ہیں نا، یعنی کہ ہم نے کچھ بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، بنیادی غلطیاں کی ہیں جو عقل بھی نہیں مان سکتی. ہم نے آپ کو بولا کہ سیچوریٹڈ فیٹ برا ہے اور انسیچوریٹڈ فیٹ اچھا ہے. یعنی کہ میں اب آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا فیٹ برا ہے، انسان کا بنایا ہوا فیٹ اچھا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک جٹ برادری میں کوئی ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں کے پاس ایک بھینس ہے، وہ بچے اپنے پال رہی ہے، اسی کا دودھ دے رہی ہے، اسی کا گھی دے رہی ہے، اسی کا مکھن دے رہی ہے، اسی کی ملائی دے رہی ہے. یہ تو سب سیچوریٹڈ ہے. ہمارے مطابق تو وہ بچہ 20-25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ پرانے لوگ جنہوں نے زیادہ دیسی گھی کھایا ہے، سیچوریٹڈ فیٹ کھایا ہے، وہ زیادہ اسٹیبل ہے، وہ انفلیمیٹری بالکل بھی نہیں ہے. اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ، یہ جو کنولا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ویجیٹیبل آئل، یہ ہائیلی انفلیمیٹری ہیں. ان میں ڈبل بانڈ زیادہ ہے. ڈبل بانڈ زیادہ ہے تو آکسیڈیشن زیادہ ہے. آکسیڈیشن زیادہ ہے تو آکسیجن ڈرائیو ریڈیکل زیادہ ہیں. آکسیڈیشن ڈرائیو ریڈیکل زیادہ ہیں تو سوزش زیادہ ہے. تو یعنی کہ تھوڑا سا ہم نے اپنے اس آئل کو بھی نا، وہ جو بڑے کہتے تھے صحیح کہتے تھے. تو آخر میں تھینک یو سو مچ عزیز صاحب آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. میں اسی طرح انشاءاللہ بار بار آتا رہوں گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگوں سے فیس بک پہ بھی شیئر کروں گا، یہاں پہ بھی آؤں گا. تھینک یو سو مچ.